بعض लोगوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ اگر کسی نے عمرہ کیا تو اس پر حج فرض ہو گیا. یہ بات بالکل غلط ہے. دیکھو دوستو، اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، یعنی اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنا پیسے نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، تو اس پر عمرے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا ہے. اگرچہ وہ عمرہ حج کے مہینوں میں کیا جائے پھر بھی اسی وجہ سے حج فرض نہیں ہوگا. اچھا، اب جن لوگوں نے حج پہ جانا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے متعلق کچھ سیکھ بھی لیا جائے کہ میں نے کون سا حج کرنا ہے. حج کی بھی قسمیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف وہ بس چلے جائے اور وہاں پر احرام باندھے اور طواف کرے، یہ نہیں، بلکہ آپ نے پہلے حج کے بارے میں تھوڑی سی معلومات کرنی ہے کہ حج کیا ہے اور حج کی کتنی قسمیں ہیں، حج ہم نے کس طرح کرنی ہے. وہ سارے کے سارے آپ لوگوں نے حج کے جانے سے پہلے تھوڑی بہت یاد کرنی ہے، سیکھ لینی ہے. ایسے نہیں کہ آپ 10-15 لاکھ روپیہ لگائے اور صرف چکر لگائے اور واپس آ جائے. تو اس لیے آپ ان باتوں کا ذرا خیال رکھیں. دیکھیے بھائیو، میرے پیارو، حج کی 3 قسمیں ہیں. پچھلے ویڈیو میں پچھلے بیان میں ہم نے جو بیان کیا تھا وہ حج کا طریقہ بیان کیا تھا. تو آج ہم تھوڑے سے وہ طریقہ بھی بتائیں گے اور ساتھ حج کی قسمیں بھی، حج کی کتنی قسمیں ہیں وہ بھی ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. پھر آپ کی مرضی ہے، جو بھی حج آپ نے کرنا ہے، جو بھی آپ کے لیے پھر آسان ہے وہ کر لے. دیکھیے، حج کی 3 قسمیں ہیں. حج کی 3 قسمیں ہیں. پہلا قسم ہے حج افراد. افراد کا معنی اکیلا کرنے کے ہیں، یعنی میقات پر گزرنے سے پہلے صرف حج کی نیت کرے اور اسی کا احرام باندھے، حج کو عمرے کے ساتھ جمع نہ کرے، یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ بالکل نہ کرے. اس قسم کے حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں. یہ غیر آفاقی یعنی اہل مکہ اور اہل حل یعنی میقات اور حدود حرم کے درمیان رہنے والے لوگوں جیسے جدہ میں مقیم لوگوں کے لیے صرف افراد ہیں، حج افراد ہیں، تمتع اور قران نہیں ہے، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے. تو حج افراد کے کیا مطلب ہو کہ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف میقات پر گزرنے سے پہلے صرف حج کی نیت کرنا ہے اور اسی کا احرام باندھے، اس میں عمرہ نہیں ہے. اور یہ صرف جو ہے جو مکہ میں رہتے ہیں لوگ ان کے لیے ہیں. یا اس طرح حل کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھو، ایک ہے حرم، ایک ہے حل. حرم جو مسجد حرم سے لے کر تھوڑی دور تک ان کے نشانات لگے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں حرم. اور پھر حرم سے لے کر آگے میقات تک ان کے درمیان جو جگہ ہیں اس کو کہتے ہیں حل، یعنی میقات اور حرم کے درمیانی جگہ کو حل کہتے ہیں. تو ان حل میں جو لوگ رہتے ہیں اور اس طرح مکے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ حج افراد ہیں، تمتع اور قران نہیں ہے. اب دوسری قسم جو ہے وہ ہے حج قران. حج قران کا لفظی معنی 2 چیزوں کو ملانے کے ہیں. 2 چیزوں کو ملانا، اس کو کہتے ہیں قران. حج کے ساتھ عمرہ بھی اول ہی سے جمع کرے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی عمرہ اور حج دونوں کا بیک وقت ملا کر احرام باندھے. ایسے حج کرنے والے کو قارن کہتے ہیں. اس کو عمرے کا جو طواف اور سعی سے فارغ ہو کر حالت احرام میں رہنا ہوگا. حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حج اور عمرے کا دونوں کا احرام باندھا اور نیت دونوں کا کیا. اب جب آپ وہاں پر چلا جائے تو آپ پہلے عمرہ کریں، طواف اور سعی کر کے اس کے بعد جو ہے آپ نے احرام کھولنا نہیں ہے. وقوف عرفہ سے پہلے طواف قدوم کرنا ہوگا جو سنت ہیں. وقوف عرفہ سے پہلے طواف قدوم کا مطلب ہے پہلا طواف. جب آپ پہلے آتے ہیں تو طواف قدوم جو ہے یہ سنت ہیں اگر آپ وقوف عرفہ سے پہلے کریں. یہاں ایک بات کا لحاظ رکھیں کہ عمرے کا طواف الگ ہے اور طواف قدوم
اس کے علاوہ ہیں، یعنی آپ نے طواف عمرے کا طواف کر لیا، یعنی عمرہ بھی کی، طواف بھی کر لیا اور صفا مروہ کی سعی بھی کر لیا. اب یہ جو طواف تھا یہ طواف قدوم نہیں ہے، یہ بلکہ عمرے کا طواف ہے. طواف قدوم آپ نے ایک اور طواف کرنا ہے، وہ اس کے علاوہ ہے. دوسرے لفظوں میں عمرے کا طواف قدوم کا قائم مقام نہیں ہوگا. اسی طرح عمرے کی سعی الگ ہیں اور حج کی سعی اس کے علاوہ ہیں. طواف قدوم کے بعد قارن کو سعی کرنا افضل اور سنت ہیں. طواف قدوم جب آپ نے کیا طواف قدوم، اس کے بعد سعی کرنا لازمی نہیں ہے، سعی کرنا افضل اور سنت ہیں. اگر طواف کے قدوم کے بعد سعی نہ کی تو طواف زیارت کے بعد سعی کرنی ہوگی. وہ طواف زیارت وہ فرض ہوتی ہیں، تو طواف زیارت کے بعد سعی کرنی لازمی ہے. آفاقی کے لیے قران افضل ہیں، غیر آفاقی یعنی اہل حل اور اہل مکہ کے لیے قران نہیں ہے. آفاقی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو میقات سے باہر رہتے ہیں، مطلب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران وغیرہ، یہ آفاقی لوگ ہیں. اور غیر آفاقی وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو مکہ کے رہنے والے ہیں، جو مکہ میں رہتے ہیں، یا اس طرح حل میں رہتے ہیں، جو میقات اور حرم کے درمیان جو جگہ ہے ان میں جو لوگ رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ والا حج کرنا، اس کو کہتے ہیں حج قران. یعنی عمرہ اور حج کی طواف احرام اکٹھے باندھ لیں، یعنی ایک احرام باندھنا ہے لیکن نیت کرنا ہے دونوں کی. تو یہ صرف آفاقی لوگوں کے لیے ہیں اور ہیں بھی افضل یہ حج ہیں، اور اہل مکہ اور حل والوں کے لیے یہ نہیں ہے. اگر کریں گے تو گناہگار ہوں گے اور اس پر دم بھی واجب ہو جائے گا. تیسرا نمبر حج تمتع ہیں. تمتع کا لفظی معنی اٹھانے کے ہیں. حج کے ساتھ عمرے کو اس طرح جمع کرے کہ حج کے مہینوں میں میقات پر گزرنے سے پہلے صرف عمرے کا احرام باندھے، اس میں حج کو شریک نہ کرے. پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے سے فارغ ہو کر بال کٹوائیں یا منڈوانے کے بعد احرام اتار دے اور وہ وطن واپس نہ آئے. پھر 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں حج کا احرام باندھ کر حج کے افعال ادا کرے. ایسا کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں. تو حج قران اور حج تمتع دونوں میں حج جو عمرہ ہوتا ہے، دونوں میں عمرہ ہوتا ہے، لیکن قران میں فرق یہ ہے کہ حج قران میں آپ نے دونوں کا ایک ہی جگہ پر نیت کرنا ہے. یعنی میقات سے پہلے آپ نے عمرے کی نیت کرنا ہے اور حج کی بھی کرنا ہے. اور یہ جو ہے آپ نے قران میں عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد احرام کو کھولنا نہیں ہے. اور حج تمتع میں صرف آپ نے میقات سے پہلے صرف عمرے کا احرام باندھے اور نیت عمرے کا کرے. جب آپ عمرے سے فارغ ہو جائے پھر بال کٹوائے اور احرام اتار دے، لیکن وطن واپس نہیں آنا. پھر 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں ادھر اپنی بلڈنگ سے یا مسجد حرم سے حج کا احرام باندھ کر حج کے افعال ادا کرے. تو ایسا کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں، حج متمتع. یہ بھی صرف آفاقی کے لیے ہیں، اور پاکستان سے جانے والوں کی اکثریت حج تمتع کرتی ہیں، یا اس طرح افغانستان، بنگلہ دیش وغیرہ یہ جو لوگ جتنے بھی ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ والا حج کرتے ہیں. تو غیر آفاقی یعنی اہل مکہ اور اہل حل تمتع نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور دم بھی واجب ہوگا. حج پر جانے والے بعض حضرات مکہ مکرمہ پہنچ کر اور عمرے سے فارغ ہو کر ان کے پاس پھر 8 ذی الحجہ تک دن زیادہ ہوتے ہیں، تو اپنے رشتہ داروں کے پاس قیام کے لیے جدہ آ جاتے ہیں، یا اس طرح اور ریاض وغیرہ میں آ جاتے ہیں. ان کا پہلے سے ہی حج تمتع کا ارادہ ہے، اس لیے جب 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے روانہ ہو تو قران نہ کرے، ورنہ دم لازم ہو جائے گا اور شرعاً حج قران بھی نہ ہوگا. حج افراد ایسا افراد حج افراد کرے، یعنی صرف حج کا احرام باندھے. یہ افراد ملا کر یہ افراد جو ہیں
हज तमत्तु करेंगे। समझ आए? यानी ये नहीं कि फिर वहाँ से ये फिर हज क़िरान का नियत कर ले, ये सिर्फ बस हज का वो इहराम फिर बांधे, नहीं, ये फिर भी हज इफ़राद होगा। इफ़राद का मतलब मैंने आपको समझाया कि उम्रा अलग और हज का इहराम अलग होगा, और क़िरान में जो है दोनों का एक ही इहराम होगा। अच्छा, फ़राइज़ हज और फ़राइज़ हज जो हैं ये 3 हैं, और इन 3 फ़राइज़ का तरतीबवार अदा करना और हर फ़र्ज़ को उसके मख़सूस मकान और वक़्त में अदा करना वाजिब हैं। इन तीनों फ़र्ज़ों में से अगर कोई चीज़ छूट जाएगी तो हज नहीं होगा, और उसकी तलाफ़ी दम यानी क़ुरबानी वग़ैरह से भी नहीं हो सकती। नंबर 1 एहराम बांधना, यानी हज की दिल से नियत करना और तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वग़ैरह ये आखिर तक पढ़ना। दूसरा ये कि वक़ूफ़ अरफ़ात यानी 9 ज़िलहज्जे को ज़वाल आफ्ताब के बाद से 10 ज़िलहज्जे की सुबह सादिक तक अरफ़ात में किसी भी वक़्त ठहरना, अगरचे एक लम्हा क्यों न हो। ये हज का रुकन है, सुन्नत है कि ज़वाल के फ़ौरन बाद वक़ूफ़ शुरू कर दे, यानी जो ही ज़वाल हो जाए 9 ज़िलहज्जे को तो आप वक़ूफ़ अरफ़ात में हो, और वहाँ से आपका वक़ूफ़ अरफ़ात शुरू हो जाएगा, और 10 ज़िलहज्जे सुबह सादिक तक अरफ़ात में हो, तो ये सुन्नत है। नंबर 3 तवाफ़ ज़ियारत, जो 10 ज़िलहज्जे की सुबह से 12 ज़िलहज्जा ग़ुरूब आफ्ताब तक सर के बाल मुंडाने या कुतरवाने के बाद किया जाता है, ये भी हज का रुकन है, और ये इन दिनों में होता है। 10 ज़िलहज्जे की सुबह से लेकर 11 और 12 ज़िलहज्जे की, यानी इन तीनों दिनों में ग़ुरूब आफ्ताब तक जब सर के बाल कटवाए मुंडवाने के बाद ये हज का रुकन है, इसको किया जाता है। और हज के वाजिबात, बुनियादी तौर पर वाजिबात हज जो हैं वो 6 हैं, उसके मुल्हिकात दूसरे वाजिबात अपनी अपनी जगह पर इंशाअल्लाह तफसील से फिर किसी दूसरे बयान में ज़िक्र करेंगे। वाजिबात का हुक्म ये है कि अगर इनमें से कोई वाजिब छूट जाए तो हज हो जाएगा, ख्वाह वो वाजिब क़स्दन छोड़ा हो या भूल कर, लेकिन उसकी जज़ा लाजमी होगी, ख्वाह क़ुरबानी या सदका के साथ हो। ख्याल रहे कि बिला उज़र वाजिब को छोड़ना गुनाह है, जज़ा देने से गुनाह माफ़ नहीं होता है। गुनाह की माफ़ी के लिए तौबा शर्त है, लिहाजा इरादा और हिम्मत से काम लो कि कोई वाजिब न छूटे, और वो 6 वाजिबात ये हैं। नंबर 1 वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, यानी मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ के वक़्त क़ियाम करना, यानी वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा का क़ियाम ये वाजिब हैं। नंबर 2 सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करना, अगर सई को अय्याम क़ुरबानी से मुअख़्ख़र किया तो इस पर कोई जज़ा वाजिब नहीं है, यानी जो क़ुरबानी की अय्याम है उससे आपने मुअख़्ख़र किया सफ़ा मरवा की सही, अलबत्ता ऐसा करना मकरूह है, मुअख़्ख़र ना करे, बल्कि जो 3 दिन हैं इनके अंदर ही ये वाला सफ़ा मरवा की सही करी जो तवाफ़ी ज़ियारत के बाद होती हैं। इस तरह रमी जिमार यानी कंकरियाँ मारना ये भी वाजिब हैं। इस तरह हज क़ारिन और हज मुतमत्ति को कुर्बानी करना, और 5वां जो है हल्क यानी सर के बाल मुंडवाना या कसर कुतरवाना। इस तरह आफाकी यानी मीकात से बाहर रहने वालों को तवाफ़ वदा करना, ये वही वाजिब हैं। तो ये कुछ मसाइल थे, मसाइल समझ ले या हज की अक़साम समझ ले।